أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الإنسان رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. یہ آیت نمبر 21 سے سورۃ یونس آیت نمبر 21 سے. وَإِذَا أَذَقْنَا کی نیچے لکھو زجر مع شکوہ، یہاں سے زجر ہے اور شکوہ بھی ہے. اور جب ہم مزہ چکا دیتے ہیں لوگوں کو کسی نعمت کا، من بعد ضراء بعد کسی تکلیف کے، مستہم جو پہنچتی تھی ان کو، اذا لہم مکرن تو اسی وقت وہ شرارت کرنے لگتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیتوں کے بارے میں. جب ہم مزہ چکا دیتے ہیں لوگوں کو کسی نعمت کا تکلیف کے بعد تو پھر وہ شرارت کرنے لگتے ہیں ہماری آیتوں میں. قل اللہ اسرع مکرا، یہ جواب شکوہ ہے، اس کے نیچے لکھو جواب شکوہ. آپ فرما دے کہ اللہ اس شرارت کی سزا بہت جلد دے دے گا تم کو. ان رسولنا بے شک ہمارے فرشتے یکتبون لکھ رہے ہیں ما تمکرون تمہاری تمام شرارتوں کو ہماری فرشتے لکھ رہے. والذی یہاں سے دلیل عقلی نمبر 4 ہے. ذکر کیا تھا کہ کل کتنے دلائل ذکر کیے جائیں گے؟ کل 9 دلائل ذکر کیے جائیں گے، یا کتنے دلائل ذکر کیے جائیں گے؟ تو ان دلائل کو اب بیان کر رہے، اور یہ دلیل عقلی نمبر 4 ہے. والذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ ایسا ہے جو چلاتا ہے تم کو خشکی اور تری میں، خشکی میں بھی چلاتا ہے اور تری میں بھی چلاتا ہے. حتی اذا کنتم فی الفلق، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرینا بہم بریح طیبۃ، اور وہ کشتیاں چلتی ہیں لوگوں کو لے کر موافق ہوا کے ذریعے، وفرحوا بہا، اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں. جاءتها ریح عاصف، تو اچانک آ جاتی ہے ان پر ایک تیز آندھی. وجاءہم الموج من کل مکان، اور اٹھتی ہے ان پر موجیں ہر طرف سے. وظنوا، اور سمجھ لیتے وہ، انہم احیط بہم، کہ بے شک وہ ہر طرف سے گر گئے ہیں اور گھیرے ہوئے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے کے لیے، یعنی اللہ کے لیے اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے. لئن انجیتنا من ھذا، البتہ اگر نجات دی تو نے ہم کو اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور تیرے شکر گزار رہیں گے. بات سمجھ گئے؟ تو جب ہوا موافق ہوتی ہے تو کہتے ہیں آج موسم اچھا ہے لہٰذا کشتی کا سفر ہے اور ٹھیک رہے گا. لیکن جیسے ہی اچانک ہوا تیز آندھی آتی ہے تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو پھر یہ پکارتے ہیں آپ کو، اور خوشی کے وقت آپ کو بھول جاتے ہیں. اچھا، وَظَنُّوا کا لفظ یہاں پر استعمال کیا. وَظَنُّوا یہ امر مستقبل میں یقین نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اور کشتی الٹے گی نہیں الٹے گی. تو وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، تو احیط بہم یا ظنو کا لفظ گویا کہ مستقبل کے معاملے میں یقین نہیں ہوتا، اس لیے ظنو کا لفظ استعمال کیا. فلما انجاہم، پھر جب نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض، تو اسی وقت وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، ناحق وہ زمین میں سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں. یا ایھا الناس، یہ انجام عہد شکنی ہے. یا ایھا الناس کے نیچے لکھو انجام عہد شکنی. اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا وبال صرف تمہاری جانوں پر ہوگا. متاع الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کے فائدے اٹھا لو. ای تمتعون متاع الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کے فائدے اٹھا لو. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تم کو واپس آنا ہے. فننبئکم، پھر ہم بتلا دیں گے، بما کنتم تعملون، تم جو کچھ کر رہے تھے. انما مثل، یہاں سے بے ثباتی دنیا، ناپائیدار دنیا کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں. انما مثل الحیات الدنیا،
بس حالت دنیاوی زندگی کی تو ایسی ہے، کما ان انزلنا من السمائی، جیسے پانی کے ہم نے اس کو اتارا آسمان کی طرف سے، فاختلط بھی، بھی کے نیچے یہ بات سببیہ ہے، پھر گنجان ہو کر نکلا اس سے سبزہ، فاختلط بھی نبات الارض، پھر گنجان ہو کر نکلا اس سے سبزہ زمین کا، مما یأکل الناس، جسے آدمی والانعام اور جانور کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب پہن لیا زمین نے اپنا زیور، وزینت اور خوب آراستہ ہو گئی، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور سمجھ لیا زمین کے مالکوں نے کہ بے شک وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ دیکھو زمین زرخیز ہو گئی، روشن ہو گئی، اور جو ہے نا یہ کاج وغیرہ سب تیار ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ کل صبح آئیں گے، پھر اس کو ہم لوگ کیا کر لیں گے، کاٹ لیں گے، اور یہ بیچ ہمارے لیے تیار ہے۔ لیکن جب یہ صبح آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اتاہ امرنا لیلا او نہارا، پھر آ پہنچا اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو، فجعلنا حصیدا، پھر کر دیا ہم نے اس کی پیداوار کٹی ہوئی، ہم نے اس کی پیداوار کو کر دیا کٹی ہوئی، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل یہاں کوئی آبادی ہی نہیں تھی، تغنا موجود ہی کوئی نہیں تھا یہاں پر، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے آیات کو، لقوم یتفکرون، ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، یتفکرون کی نیچے لکھو مستفیدین، واللہ یدعو الی دار السلام، یہ ترغیب الی الجنت ہے، یہاں سے ترغیب الی الجنت، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ، یعنی سیدھا راستہ وہ جس سے دارالبقاء تک رسائی ہو سکتی ہو، دارالبقاء تک رسائی حاصل ہو سکتی ہو تو اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، للذین احسنوا الحسنی، یہ انجام محتدین ہے، یہاں سے للذین احسنوا الحسنی، جن لوگوں نے بھلے کام کیے، الحسنہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، وزیادتن اور مزید فضل بھی ہے، وزیادتن کے نیچے لکھو دیدار خداوندی، وزیادتن اور ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور مزید فضل بھی ہے، ولا يرهق وجوہهم قطر ولا ذلہ، اور نہ چپ اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر قطر، نہ سیاہی، ولا ذلہ اور نہ ذلت، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، والذین کسبوا السیئات جزاء السیئات بمثلها، اور جن لوگوں نے، یہ انجام غیر محتدین ہے، انجام غیر محتدین، اور جن لوگوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اس برائی کے برابر ہوگا، وترہقہم ذلہ، اور چھا جائے گی ان پر ذلت، ما لہم من اللہ من عاصم، نہ ہوگا ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا، کأنما اغشیت وجوہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ڈھانک دیے گئے ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے، اندھیری رات کے ٹکڑے سے گویا کہ ان کے چہرے ڈھانک دیے گئے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ویوم نحشرہم سے تخویف اخروی ہے، اور جس دن جمع کریں گے ہم ان کو جمیعاً سب کے سب کو، ثم نقول للذین، پھر کہیں گے ہم مشرکین سے، اشرکوا مکانکم، اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، اشرکوا مکانکم، مکانکم کے نیچے لکھو الزمو، ای الزمو، یعنی پکڑے رکھو اپنی جگہ کو، انتم و شرکاؤکم، تم اور تمہارے خود ساختہ شریک، تم اور تمہارے خود ساختہ شریک اپنی جگہ کو پکڑے رکھو، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر پھوٹ ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان، وَقَالَ شُرَكَاؤُكُمْ، اور کہیں گے ان کے خود ساختہ شرکا، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم تو ہماری پوجا نہیں کرتے تھے، تو یہ گویا کہ ان کے آپس میں پھر کیا ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، پس اللہ ہی گواہ کے لیے کافی ہے، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کننا، ان یہاں پر مخفف من المثقل ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بلا شبہ ہم تمہاری پوجا سے بالکل بے خبر تھے، ہنالک تبلو
تبلو کے نیچے لکھو تعلم، وہاں جان لے گا ہر شخص، ہنالک تبلو، وہاں جان لے گا ہر شخص، کل نفس، ہر شخص جان لے گا ما اسلفت، ان اعمال کو جو پہلے بیچ چکا ہوگا، وردوا الی اللہ، اور وہ سب لوگ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مالک ہے، وضل عنہم، اور گم ہو جائے گی ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ بولتے تھے. یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے جو وہاں پر سفارشی ہوں گے وہ کون ہوگا، وہ پیران پیر اور پیر عبد القادر جیلانی ہوگا، یا ہمارا وہاں جو پیر ہوگا وہ ہوگا حضرت عثمان علی عثمان، جو کہ لال شہباز قلندر ہے نا، وہاں پر وہ کون ہوگا، ہمارا سفارشی ہوگا، وہی ہم کو پکڑ کے لے کے جائے گا. تو ما کانوا یفترون، جو وہ گھڑتے تھے وہ سب غائب ہو جائے گا. قل من یرزقکم، یہاں سے آپ فرما دے کو، یہ دلیل عقلی نمبر 5 ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ فرما دے کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان اور زمین سے، امن یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے کانوں اور آنکھوں کا، کون مالک ہے تمہاری سنوائی کا، اور کون مالک ہے تمہاری بینائی کا، ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے، ویخرج المیت من الحی، اور کون نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، ومن یدبر الامر، اور کون تدبیر کرتا ہے سب کاموں کی، فسیقولون اللہ، تو وہ ضرور بولیں گے، وہ بول اٹھیں گے کہ اللہ کرتا ہے. فقل افلا تتقون، آپ فرما دے کہ پھر تم کیوں اس سے نہیں ڈرتے. فذالکم اللہ، یہ ثمرہ دلیل ہے یہاں سے، فذالکم اللہ، بس یہی اللہ، ربکم، تو تمہارا حقیقی رب ہے، ربکم الحق، یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، ای لیس بعدہ، بس کیا رہ گیا حق کے بعد بجز گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں رہا. فأنا تصرفون، تم پھر کہاں پھرے جا رہے ہو. کذالک، یہاں سے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کذالک حقت کلمت ربک، اسی طرح ثابت ہو کر رہی بات تیرے رب کی، علی الذین، ان نافرمان کے حق میں، فسقو، جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. انہم، یہ بدلے کلمت ربک، انہم، کہ تیری رب کی بات ثابت ہوئی، تو تیری رب کی بات کیا ہے، انہم لا یؤمنون، یہ بدلے. قل هل من شرکائکم، یہ طریق مناظرہ بالمشرکین ہے، مشرکین کے ساتھ مناظرے کا طریقہ کیا ہے. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ پوچھے کیا تمہارے خود ساختہ شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی مخلوق کو پیدا کرے پھر دوبارہ بھی زندہ کرے. قل اللہ یبدأ الخلق، آپ فرما دے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. فأنا تؤفکون، پھر تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو. قل هل من شرکائکم، فأنا تؤفکون من التوحید، تم توحید سے کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو. قل هل من شرکائکم، آپ پوچھے کہ تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے، من یہدی الی الحق، جو حق کا راستہ دکھا سکے. قل اللہ یہدی الی الحق، آپ فرما دے اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے حق کی. افمن یہدی الی الحق، پھر کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ زیادہ لائق ہے اتباع کے، احق، وہ زیادہ لائق ہے ایتبع، اتباع کے، اب لا یہدی، یا جو خود ہی راستہ نہ پا سکے، جو خود ہی راستہ نہ پا سکے، الا ایہدا، مگر یہ کہ راہ بتایا جائے اس کو. فما لکم، تو تم کو کیا ہو گیا، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو. وما يتبع اکثرهم، یہ زجر ہے یہاں سے، وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر لوگ مگر محض گمان کی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یقیناً گمان کارآمد نہیں ہو سکتا حق کے مقابلے میں شیئا، کچھ بھی. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں. وما کانا، یہاں سے صداقت قرآن بیان کیا گیا اور تمہید برائے شکوہ یہاں سے. وما کان ھذا،
اور وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا کر لا سکے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیکن تصدیقہ کے نیچے لکھو مصدقاً، اور لیکن یہ قرآن ایسا ہے جو تصدیق کرنے والا ہے، الذی بین یدیہ، ان کتابوں کی جو کہ اس سے پہلے ہے، اس سے پہلے تورات، انجیل اور زبور جتنی کتابیں گزری ہے ان کی یہ کیا کرنے والا ہے، تصدیق کرنے والا ہے، وتفصیل الکتاب، اور واضح کرنے والا ہے احکام ضروریہ کو۔ یہاں کتاب بمعنی مکتوب ہے، یعنی وہ احکام جو کہ لکھے گئے اور جو ضروری احکام ہے اس کی تفصیل کرنے والا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک نہیں، من رب العالمین، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا، ام اس کے نیچے لکھو بل، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو بنا لیا، قل فأتوا بسورۃ، یہ جواب شکوہ ہے، آپ فرما دے کہ پس بنا لاؤ تم ایک صورت، مثلہ، اس جیسی تم ایک صورت لے کر آؤ، تم بھی تو بڑے شاعر ہو، بڑے فصحا اپنے آپ کو کہتے ہو، تو پھر لے آؤ اس جیسا ایک کوئی صورت، وادعوا من استطعتم، اور بلا لو جن کو بلا سکتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بل کذبوا، یہاں سے زجر بر عناد ہے، بلکہ جھٹلایا انہوں نے، بما لم یحیطوا بعلمہ، ایسی چیز کو جس کو وہ اپنا احاطہ علمی میں نہیں لائے، ولما یأتیہم تأویلہ، اور ابھی تک نہیں آیا ان کے پاس انجام تکذیب کا۔ تأویلہ کے نیچے لکھو انجام تکذیب، یعنی جس کو اپنا احاطہ علم میں نہیں لائے اسی کو ابھی تک احاطہ علم میں یہ لوگ نہیں لائے۔ کذالک کذب الذین، یہاں سے تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلاتے رہے وہ لوگ جو کہ ان سے پہلے تھے، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، سو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان ظالموں کا۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی یہ لوگ قرآن کی ایک آیت بھی نہیں لائے اور ایک صورت بھی نہیں لائے، اور سارے معبودان کو جمع کرو تب بھی تم نہیں لا سکتے، تو گویا کہ انہوں نے ان کو احاطہ میں نہیں لایا ان چیزوں کو جن کو ان کو احاطہ میں لانا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ نہیں لا سکے۔ مثال کے طور پر ولما یأتیہم، یہاں پر اس کے نیچے لکھو کہ بے فکری و بے پرواہی کے سبب، یہ بے فکری اور بے پرواہی کے سبب انہوں نے قرآن کی کیا کر دی، تکذیب کر دی۔ اچھا، تو وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، یہ زجر ہے، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لائیں گے، وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان مفسدوں کو۔ بات سمجھ، وَإِن كَذَّبُوكَ، یہاں سے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اظہار براءت ہے، وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہے تو قل، تو آپ فرما دے، قُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، آپ فرما دے میرے لیے میرا کام اور تمہارے لیے تمہارا کام، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم میرے تعلق کو میرے کاموں سے، ہاں تم میرے تعلق سے کیا ہو، میرے کاموں کے تعلق سے بری ہو، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بے تعلق ہوں تمہارے کاموں سے، میں تمہارے کاموں سے کیا ہو، بے تعلق ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ سمجھتے بھی نہیں ہے، یعنی بہروں کو بھی یعنی بہرے بھی ہے اور بے عقل بھی ہے یہ لوگ، تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں سے جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف، أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأُمَّةَ، تو آپ ان اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ بصیرت بھی نہیں رکھتے، یعنی وہ بصیرت بھی نہیں رکھتے۔ امراض ظاہری کے ساتھ یہ امراض روحانی کے بھی شکار ہیں، بات سمجھ گئے؟ تو پھر آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، ان کو راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ ان اللہ، یہاں سے ازالہ شبہ ہے۔ اچھا، یہاں سے شبہ یہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے یہ کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر مہر جباریت لگاتے ہیں، پھر وہ سمجھتے نہیں ہیں اور ان کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر حق بات نہیں سن سکتے۔
اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے، پھر وہ حق کو نہیں دے سکتے، تو ان میں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ مور لگاتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہاں سے اس شبے کا کیا ہے؟ ازالہ ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتے لوگوں پر کچھ بھی، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ لیکن لوگ استعداد موہوبہ کو ضائع کر کے اپنے آپ کو خود تباہ کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، یہ تخویف اخروی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، اور جس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ان کو اس کیفیت سے کہ گویا وہ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ وہ نہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر ایک گھڑی دن کی، یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک تباہ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی پیشی کو، وما كانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ راہ پانے والے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یہ تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وعید کفار یہاں سے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دے تھوڑا سا وہ عذاب جس کا وعدہ کر رہے ہیں ان سے جو ہم وعدہ کر رہے ہیں جس عذاب کا، اگر ہم آپ کو وہ دکھا دے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دے، یعنی عذاب کے نازل ہونے سے پہلے ہم آپ کو وفات دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، بہرحال ان کو ہماری طرف واپس آنا ہے، ثم اللہ شہید، پھر اللہ مطلع ہے، علی ما یفعلون، ان کاموں پر جو وہ کر رہے ہیں، اللہ پس ان اعمال پر ان کو سزا دے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، یہاں سے سنت اللہ کا بیان ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک حکم پہنچانے والا ہوتا ہے، ہر امت کے لیے ایک حکم پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو بعض حضرات نے اس سے استدلال کیا کہ ہندوستان میں بھی رسول کیا ہے؟ گزرے، اور ہندوستان میں یہ مشہور تصورات مشہور گزرے کہ ہندوستان میں بھی کیا تھے؟ رسول گزرے، جیسے کہ رام چندر جی، اور اسی طریقے سے لکشمن، یہ سب کے سب وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یہ بھی کیا تھے؟ رسول تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکل امت رسول، ہر امت کے لیے کیا ہے؟ ایک حکم پہنچانے والا ہے، تو انہوں نے ان کو کیا کہا کہ یہ بھی رسول ہے۔ لیکن ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ رسول کے لیے نص قطعی کا ہونا ضروری ہے، اور ان کے لیے کوئی نص قطعی نہیں آیا ہے، تو لہٰذا یہ رسول نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک حکم پہنچانے والا ہوتا ہے، فَإِذَا جَاءَ رُسُلُهُمْ، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان میں انصاف سے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ عذاب۔ یہاں سے شکوہ ہے، ان کنتم مؤمنین، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بھائی بتاؤ یہ عذاب کب آئے گا۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ فرما دے کہ نہیں اختیار رکھتا، یہاں سے جواب شکوہ ہے، آپ فرما دے کہ نہیں اختیار رکھتا میں اپنے ذات کے لیے نقصان اور نفع کا، مگر جو چاہے اللہ۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے عذاب ہے، یہ حکمت تاخیر عذاب ہے یہاں سے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب آ جاتا ہے ان کا معین وقت، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ پیچھے ہٹ سکتے ایک گھڑی اور نہ اس سے آگے ایک گھڑی بڑھ سکتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، یہ زجر ہے اور تخویف دنیاوی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا، آپ فرما دے بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر آپ پہنچے تم پر خدا کا عذاب رات میں او یا دن میں، ماذا يستعجل به منه المجرمون، تو وہ عذاب ایسی کیا چیز ہے جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو؟ عذاب تو کوئی ایک اچھی چیز نہیں ہے جو اس کو تم کیا کر رہے ہو؟ جلدی مانگ رہے ہو۔ ثم اذا ما وقع، عذاب تو پناہ مانگنے کی چیز ہے، نہ کہ جلدی مانگنے کی چیز، تو تم اس کو جلدی کیوں مانگ رہے ہو؟ ثم اے اکذبتم الان ثم وقع الوقوع آمنتم، یہ دیکھو، ثم اذا ما وقع آمنتم به، پھر جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو اس وقت اس کی تصدیق کرو گے۔
الآنا کہا جائے گا ہاں اب مانا وقت کنتم بھی تستعجلون حالانکہ تم ہی اس کو جلدی کیا کرتے تھے. یعنی جب ان پر عذاب آ جائے گا تو پھر یہ لوگ مانیں گے. بات سمجھ گئے؟ اور حالانکہ تم نے کیا کیا تھا اس سے پہلے اس کو جلدی خود مانگا تھا. الآن اس کے نیچے لکھو وَيُقَالُ الآن آمنتم کیا تم ابھی ایمان لایا ہو. ثم قیل یہ انجام اخروی ہے. ثم قیل للذین پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا ذوقوا عذاب الخلد مزہ چکتے رہو عذاب دائمی کا. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون نہیں بدلہ دیے جاتے تم مگر اس کمائی کا جو تم کمایا کرتے تھے. اس کمائی کا بدلہ صرف وہی ہے جو تم کمایا کرتے تھے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ ہوا یہاں سے شکوہ ہے اور وہ آپ سے دریافت کرتے کہ کیا عذاب واقعی چیز ہے. قُلْ ای وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ یہ جواب شکوہ ہے. قُلْ ای یہ ای جو ہے نا یہ حروف ایجاب ہے. آپ فرما دیں ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ واقعی چیز ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ اور نہیں تم کسی طرح عاجز کرنے والے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ یہ شدت عذاب کو بیان کیا یہاں سے. اور اگر یقیناً ہوا اس دن واسطے ہر شخص کے جس نے شرک کیا جو کچھ زمین میں ہے البتہ فدیے میں دے ڈالے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ اور اگر ہر شخص کے لیے اس دن ہو ظلمت ہر اس شخص کے لیے جس نے ظلم کیا ما فی الارض کیا ہو ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے یہ کیا کر دے گا فدیے میں دے ڈالے گا. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ اور چھپائے گا ندامت کو لما رأوا العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اور فیصلہ کیا جائے گا ان کا انصاف سے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ یہ دلیل عقلی نمبر 6 ہے یہاں سے. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خبردار بے شک اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اور خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن اکثر لوگ یقین نہیں کرتے. هُوَ الْحَيُّ وَيُمِيتُ وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹائے جاؤ گے. تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم یہاں سے دعوت الی القرآن اور فضائل و اوصاف قرآن بیان کیے. فضائل اور اوصاف قرآن بیان کیے 4 اوصاف بیان کیے. یا اے لوگو بے شک آ پہنچی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم موعظہ یعنی ایسی نصیحت جو کہ برے کاموں سے روک دے. موعظہ کے نیچے لکھو من منع السیئات کہ وہ ایسی نصیحت ہے جو کہ برے کاموں سے روکتی ہے. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. تو موعظہ صفت نمبر 1 ہے. وشفاء اور شفا ہے لما فی الصدور قلبی امراض کے لیے. اور قلبی امراض کے لیے کیا یہ شفا ہے. وہدن اور ہدایت ہے. ہدایت کی نیچے لکھو لفعل الحسنات اچھے کاموں کے لیے کیا ہے یہ ہدایت ہے. ورحمت اور رحمت للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. اس کے نیچے لکھو رحمت کے نیچے ذریعہ ثواب ہے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے. یہاں سے گویا کہ نفس انسانی کے مراتب کمال کی طرف 4 صفات سے اشارہ کیا بالترتیب. دیکھو موعظہ سے اشارہ کیا کہ اپنے ظاہر کو نالائق افعال سے پاک کرنا. وشفاء سے اشارہ کیا کہ باطن کو عقائد فاسدہ و ملکات ردیہ سے پاک کرنا. اور ہدن سے اشارہ ہے عقائد حقہ اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ کرنا. اور رحمتن سے اشارہ ہے انوار رحمت الہیہ کا نفس پر فائز ہونا.
یہ 5 گویا کہ 4 مراتب کمال ہے انسانی نفس کے لیے، تو اس سے اس کی طرف بھی گویا کہ اشارہ ہو گیا۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ، آپ فرما دے اللہ کے فضل پر اور اسی کے رحمت پر، فبذالک فلیفرحوا، سو اسی پر ہی بس چاہیے کہ خوش ہو، اسی پر چاہیے کہ لوگ اسی پر کیا ہو جائے، خوش ہو۔ وہ خیر مما یجمعون، وہ بدرجہ بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ جمع کرتے ہیں۔ یجمعون کے نیچے لکھو فی الدنیا، قل بفضل اللہ، بفضل کے نیچے لکھو قرآن، یعنی اللہ کے اس قرآن کی وجہ سے، وہ برحمتہ، اور اس کے رحمت پر کیا ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو تقریبات ہوتی ہے، یہ تقریبات کیا بنتی جا رہی ہے، یہ تقریبات آہستہ آہستہ آپ لوگ کی بدعت بنتی جا رہی ہے۔ تو اس فلیفرحوا سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو انسان اتنی محنت کرتا ہے اور پھر جا کے اس کو ایک خوشی کا موقع مل جاتا ہے، تو اس کو خوش ہونا چاہیے۔ اور خوشی کیا ہے کہ بھائی خوشی یہ کہ کپڑے اور خوشبو اور یہ چیزیں اور یہ لگا لے، اگر مجلس سوار دے، ایک مجلس بنا دے، تو فلیفرحوا، اس کو اس پر کیا ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، نہ کہ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، تو یہ کپڑے پہننا اور یہ مجلس بنانا کوئی بدعت تو نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو فلیفرحوا سے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو بدعت نہ کہو بلکہ اس مجالس کو کرتے رہو۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ کیا ہوگی؟ رسم ہے، رسم بھی نہیں ہے یہ۔ دیکھو قل ارأیتم، یہاں سے دلیل عقلی نمبر 7 ہے۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، آپ فرما دے بھلا یہ تو بتاؤ، قل ارأیتم، بھلا یہ تو بتاؤ، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو رزق اتارا تھا اللہ نے تمہارے لیے، فجعلتم منہ حراما وحلال، پس کر دیا تم نے اس میں کچھ حرام اور کچھ حلال۔ یہ دلیل عقلی ہے اور برائے نفی شرک فعلی ہے، برائے نفی شرک فعلی ہے۔ تو بلا دلیل تم نے اس میں کچھ کو حرام کر دیا اور کچھ میں کیا کر دیا، کچھ کو حلال کر دیا۔ قل اللہ اذن لکم، آپ پوچھے کیا اللہ نے حکم دیا تم کو، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر بہتان ہی باندھتے ہو، یا اللہ پر بہتان باندھتے ہو، یا تم نے کیا کر دیا، وہ اللہ نے اجازت دی۔ وما ظن الذین، یہ وما یہ استفہامیہ ہے، وما یہاں پر کیا ہے، ما استفہامیہ، وما ظن الذین، اور کیا گمانے ان لوگوں کا، یفترون علی اللہ، جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، الکذب، جو کہ جھوٹ باندھتے ہیں، یوم القیامہ، روز قیامت کے بارے میں، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے مہربان لوگوں پر، ولکن اکثرهم لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ قدر نہیں کرتے۔ وما تکون فی شان، یہاں دلیل عقلی نمبر 8 ہے، وما تکون فی شان، اور آپ کسی حال میں نہیں ہوتے، وما تتلوہ منہ، اور نہیں پڑھتے آپ اس حال میں، من قرآن، کچھ قرآن، ولا تعملون من عمل، اور نہیں کام کرتے تم کوئی کام بھی، الا کننا علیکم شہودا، مگر ہم ہوتے تم پر حاضر۔ آپ اپنی نفس کی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے، ہم اس پر کیا ہوتے، حاضر ہوتے، اذ تفیضون فیہ، جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض، اور نہیں پوشیدہ رہتی تیرے رب سے کوئی چیز برابر ایک ذرہ کے زمین میں، ایک ذرہ بھی تیرے رب سے زمین میں پوشیدہ نہیں ہے، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ کوئی چھوٹی اس سے ذرہ، اور اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ بات سمجھ؟ تو یہ تعمیم بعد تخصیص ہے یہاں پر، تو کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اے نبی جی آپ جو بھی کر رہے ہیں نا، تو یہ اور یا یہ کفار جو بھی کچھ آپ لوگ کر رہے ہو، تو یہ سب اللہ کے علم میں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ لا خوف ثمرہ اول ہے، اور لا يحزنون یہ ثمرہ ثانی ہے، ثمرہ ثانی یہاں پر، الذین آمنوا وکانوا یتقون،
الذین ای ہم یہ وہ لوگ ہیں آمنو جو کہ ایمان لائے وکانوا یتقون اور وہ پرہیزگار رہے لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں وفی الآخرت اور آخرت میں لا تبدیل لکلمات اللہ نہیں بدلتی اللہ کی باتیں ذالک هو الفوز العظیم یہی تو بڑی کامیابی ہے ولا يحزنک قولهم یہاں سے تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے ولا يحزنک قولهم اور نہ غمگین کرے آپ کو ان کی باتیں ان العزت للہ جميعا بے شک تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے وہ السمیع العلیم وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے الا ان للہ یہ دلیل عقلی نمبر 9 ہے الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وما یتبع الذین وما یہاں پر ما استفہامیہ ہے وما یتبع الذین اور کس چیز کی پیروی کر رہے وہ لوگ یدعون من دون اللہ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا اپنے خود ساختہ شریکوں کو من دون اللہ شرکا اپنے خود ساختہ شریکوں کو یتبعون الا الظن نہیں پیروی کر رہے مگر باطل خیال کی بے سند خیال کی الا الظن عقیدے میں وانہم الا یخرصون اور نہیں ہے وہ مگر محض اٹکلے دوڑا رہے ہیں یخرصون فی الاقوال اور ظن فی العقیدہ کہ وہ گمان رکھتے ہیں عقیدے میں اور وہ باتیں کر رہے ہیں کس چیز میں اقوال میں یعنی ان کی باتیں صرف قیاسی باتیں ہیں کوئی عقلی بات نہیں ہے والذی یہ دلیل عقلی نمبر 10 ہے والذی جعل لکم اللیل وہ ایسا ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات لتسکنوا فیہا تاکہ تم آرام کرو اس میں والنہار مبصرا اور بنائے دن کو دکھانے کے لیے ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون اس میں بے شک اس میں البتہ بڑے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں قالو کی نیچے لکھو شکوہ یہاں سے شکوہ بیان کیا ہے اور 5 وجوہ سے تردید ہے 5 وجوہ سے اس شکوے کی کیا ہے تردید ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا مشرک کہتے ہیں کہ بنا لی اللہ نے اولاد سبحانہ یہاں سے تردید کی وجہ اول پاک ہے ذات اس کی هو الغنی وہ بے نیاز ہے غنی کے نیچے لکھو نمبر 2 تردید نمبر 2 لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے یہ تردید نمبر 3 ہے ان عندکم من سلطان بہذا یہ تردید نمبر 4 ہے نہیں تمہارے پاس کوئی دلیل اس پر اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون یہ تردید نمبر 5 ہے لگاتے ہو اللہ کے ذمے ایسی بات جس کو تم نہیں جانتے قل یہ انجام مفترین ہے آپ فرما دے بے شک جو لوگ باندھتے ہیں قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب آپ فرما دے بے شک جو لوگ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہوں گے متاع فی الدنیا یہاں سے ازالہ شبہ ہے شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مفتری ہے تو ان پر فوراً دنیا میں عذاب کیوں نہیں آتا تو متاع فی الدنیا یہ تھوڑا سا عیش ہے دنیا میں ثم الینا مرجعہم پھر ہمارے ہی پاس ان کو لوٹنا ہے ثم نذقہم العذاب پھر ہم مزہ چکائیں گے ان کو سخت عذاب العذاب الشدید سخت عذاب بما کانوا یکفرون بسبب ان کے کہ وہ کفر کرتے تھے واتل علیہم نبأ نوح یہاں سے تخویف دنیاوی کا تفصیلی نمونہ ہے اور دلائل نقلیہ بھی شروع ہوگی یہاں سے اور سابقہ واقعات یہ کیا ہوتے ہیں مفید ہوتے ہیں بطور کس کے ڈرانے کے بھی اور بطور سبق آموز کے بھی واتل علیہم نبأ نوح اور آپ سنائیں ان کو قصہ نوح علیہ السلام کا اس قال لقومی جب انہوں نے فرمایا اپنے قوم کو یا قومی اے میری قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری اگر میری قوم اگر باری ہے تم پر میرا رہنا و تذکیری اور میرا نصیحت کرنا بھی آیات اللہ احکام خداوندی کی فعلی اللہ توکلت تو میں یہ نفی خوف ہے فعلی اللہ توکلت یہاں سے خوف کی نفی ہے فعلی اللہ توکلت میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کر رکھا ہے فاجمعوا امرکم پس پختہ کر لو تم اپنی تدبیر امرکم اپنی تدبیر تم پختہ کر لو وشرکاؤکم ودعوا شرکاکم اور اپنے شرکاء سے مل کر کیا کرو
بلاؤں کو ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ پھر نہ ہو تمہاری تدبیر تم پر پوشیدہ تمہاری تدبیر تم پر پوشیدہ نہ ہو غمہ کے نیچے لکھو پوشیدہ ثم اقضوا الیہ پھر تم کیا کرو اس تدبیر کو میرے ساتھ کر گزرو اس تدبیر کو میرے ساتھ کر گزرو ولا تنظرون اور نہ مہلت دو مجھ کو ولا تنظرونی اور نہ مہلت دو مجھ کو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ یہ استغناء نوح علیہ السلام ہے یہاں سے کیا ہے استغناء نوح علیہ السلام فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر منہ پھیرو گے تم فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ تو نہیں مانگا میں نے تم سے کوئی معاوضہ ان اجریہ الا علی اللہ نہیں ہے میرا معاوضہ مگر اللہ کے ذمے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں حکم کیا گیا ہوں کہ میں فرما بردار میں سے رہوں فَكَذَّبُوهُ یہ ماضی یہ استمراری ہے سو وہ جھٹلاتے رہے ماضی یہ استمراری ہے یہاں سے سو وہ جھٹلاتے رہے اس کو فَنَجَّيْنَاهُ پس نجات دی ہم نے ان کو وَمَن مَّعَهُ اور جو ان کے ساتھ تھے یہ ثمرہ انابت ہے جو رجوع کرتے ان کا ثمرہ ہے ان کو ہم لوگوں نے نجات دی فی الفلک کی کشتی میں وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ اور کیا ہم نے ان کو جانشین خلائف کا دو ترجمے یا جانشین یا آباد ہم نے کیا اور کیا ہم نے ان کو جانشین یا آباد وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے غرق کر دیا ان سب کو جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو وَأَغْرَقْنَا کے نیچے لکھو انجام تکذیب فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام ان کا جو کہ ڈرائے جا چکے تھے ان کا انجام کیا ہوا ثم بعثنا من بعده رسلا یہ تخویف دنیاوی کا اجمالی نمونہ ہے پھر ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کے بعد اور رسولوں کو من بعدہ ہی ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کے بعد اور رسولوں کو الی قومہم ان کے اپنی قوموں کی طرف فجاؤہم سو وہ آئے ان کے پاس بالبینات واضح دلائل لے کر فما کانوا یہ عناد ہے فما کانوا لیؤمنوا پس نہ تھے وہ ایمان لائے کہ وہ ایمان لائے اس بات پر بما کذبوا بہ جس کو وہ جھٹلا چکے تھے من قبل اس سے پہلے یعنی اول واہلہ میں ہی وہ کیا کرتے تھے بات کو جھٹلا دیتے تھے کذالک نطبع علی قلوب المعتدین اسی طرح ہم مہر لگا دیتے حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ یہ تخفیف دنیاوی کا تفصیلی نمونہ ہے پھر بھیجا ہم نے ان رسولوں کے بعد کن کو موسیٰ علیہ السلام کو وہارون اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون کی طرف وملئہ اور ان کے سرداروں کے پاس بآیاتنا اپنے معجزات دے کر فاستکبروا سو انہوں نے تکبر کیا وکانوا قوم مجرمین اور وہ تھے لوگ جرائم پیشہ اور وہ عادی مجرم تھے فلما جاءهم الحق یہ دعوے کے بعد دلیل ہے فلما جاءهم الحق پھر جب پہنچی ان کے پاس سچی بات من عندنا ہماری طرف سے قالوا تو وہ کہنے لگے ان ھذا لساحر مبین یقیناً یہ تو کھلا جادو ہے قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقولون للحق لما جاءکم تم کہتے ہو ایسی بات اس صحیح دلیل کے متعلق تم ایسی بات کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آئی ہے السحر ھذا کہ کیا یہ جادو ہے ولا یفلح الساحر حالانکہ نہیں کامیاب ہوتے جادوگر قالوا یہ عناد قوم اس کے نیچے لکھو عناد قوم قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آئے تاکہ ہٹا دے لتلفتنا ای تصرفنا کہ تو ہمیں ہٹا دے ہم کو اس طریقے سے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا یہ شرک کا فعل ہم پرانے زمانے سے کر رہے ہیں اور آپ ہمیں اس سے ہٹا رہے وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ اور تم دونوں کو سرداری مل جائے اس ملک میں تم دونوں کو سرداری مل جائے وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ اور ہم نہیں تم دونوں کو ماننے والے
وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور کہا فرعون نے حاضر کرو میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو، ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس کیا کرو، حاضر کرو۔ فلما جاء السحرة، پھر جب آ گئے جادوگر، قال لهم موسیٰ، تو کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو کچھ تم کو ڈالنا ہے۔ فلما القوا، پس جب انہوں نے ڈال دیا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم لائے ہو یہی ہے جادو، جادو یہی ہے۔ السحر، دیکھو ما جئتم به السحر، یہاں سحر مرفوع ہے، حالانکہ جئتم کا یہ مفعول ہے، منصوب ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر سحر مرفوع کیوں ہے؟ تو ما جئتم ما موصولہ ہے، اور جئتم یہ پورا اس کی کیا ہے، اسم ہے، اور السحر ما کی خبر ہے، تو اس خبر کی وجہ سے یہ کیا ہے، مرفوع ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ ابھی اس کو مٹا دے گا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں سنوارتا شریروں کے کام کو۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور ثابت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ حق کو، بکلماتی، اپنے وعدوں کے موافق، اپنے حکم سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ برا ہی مانے مجرم لوگ۔ فما آمن لموسیٰ، یہاں سے کیا ہے، دوسرا احتمال ہے۔ کون سا دوسرا احتمال؟ شروع میں فما آمن لموسیٰ، پس نہ ایمان لائے موسیٰ پر، یعنی شروع میں ہی وہ ایمان نہیں لائے، الا ذریۃ من قومہ، مگر چند لڑکے اس کی قوم میں، چند نوجوان لڑکے اس میں کیا لیا ہے، ایمان لیا ہے، علی خوف، ڈرتے ہوئے فرعون سے، علی خوف من فرعون، ڈرتے ہوئے فرعون سے، وملئہ، اور ڈرتے ہوئے کن سے، وہ سرداروں سے، ایفتنہم، کہ وہ ان کو کہیں گے، ستائیں گے، بات تکلیف دیں گے وہ ان کو، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، ہاں یہ بات بھی ہے، تو باقیوں نے مان لیا، بس نہیں یہ لوگ کچھ تھے، انہوں نے ان کا مانا، بات سمجھ گئے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون البتہ غالب تھا اس ملک میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ حد سے نکل جانے والوں میں سے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ، یہ وہاں پر کیا تھی، نصیحت نمبر 1 تھی، وقال موسیٰ سے نصیحت نمبر 2 ہے، وقال موسیٰ یا قومی، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر ہو تم فرما بردار۔ فقالوا، یہاں سے جواب قوم ہے، فقالوا علی اللہ توکلنا، تو تب وہ بولے کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، یہ ساتھیوں کا جواب ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب نہ بنا تو ہم کو تختہ مشق ان ظالموں کے لیے، ان ظالموں کے لیے ہم لوگ کو تختہ مشق نہ بنا۔ ونجنا برحمتک، اور نجات دے ہم کو اپنی رحمت سے، اپنی رحمت کے صدقے سے ہمیں نجات دے، من القوم الکافرین، ان کافر لوگوں سے۔ وَأَوْحَيْنَا، یہ اجابت دعا ہے یہاں سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ، اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے پاس، أَن تَبَوَّأَ بِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تم دونوں برقرار رکھو اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں کو، تم دونوں برقرار رکھو اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں کو، وَاجْعَلُوهُ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بناؤ اپنے گھروں کو جائے نماز، جائے نماز بناؤ۔ آج کیا کرتے، مسجد کے وہ نیچے کا مسلح چھوڑتے، کہہ رہے میں جامع مسجد جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں میں، جامع مسجد۔ اور بھائی جب آپ کے بلڈنگ کے نیچے مسلح ہے تو اس کو آباد کرو، آپ جامع مسجد کیوں جا رہے ہو؟
جمعے کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں نہیں پڑھتا بلکہ دور کی مسجد میں جا کے پڑھتا ہے، تو یہ جو محلے کی مسجد ہے اس کو کون آباد کرے گا؟ بات سمجھ گئی؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قبلہ، اور بناؤ اپنے گھروں کو جائے نماز. بات سمجھ؟ تو اس کی بھی وقات ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دو ایمان والوں کو. وَقَالَ مُوسیٰ، یہاں سے تمہید دعا ہے. اور کہا اور عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا انک اتیت فرعون وملئہ، اے ہمارے رب بے شک آپ نے دے دیے ہے فرعون اور اس کے درباریوں کو زینۃ و اموالا فی الحیات الدنیا، سامان آرائش اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں آپ نے ان کو دیے. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اب آپ نے ان کو اموال تو دے دیے، یہ پھر دنیا والوں کو کہیں گے کہ دیکھو حق ہم حق پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا سارا سامان کن کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہی تو ہے. جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہے تو نعمتیں انہی کے پاس ہوتی ہے جو حق پر ہوتے. لہٰذا یہ دنیا والوں کو یہ دنیا کے ذریعے سے ہی کیا کر دیں گے؟ پھر گمراہ کر دیں گے. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب اس کا یہ نتیجہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کو آپ کی راہ سے گمراہ کر رہے ہیں. لیضل کا جو لام ہے نا، لیضلوا کا یہ لام للعاقبہ ہے، لام انجام کے لیے. ربنا یہاں سے دعا ہے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو ملیامیٹ کر دے. واشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو. فلا یؤمنون، پس نہ ایمان لائے. حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دیکھے عذاب دردناک کو. قال قد اجیبت دعوتکما، یہ اجابت دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک قبول کر لی گئی دعا تمہاری. فاستقیما، پس تم ثابت قدم رہو. فاستقیما علی التبلیغ، تم ثابت قدم رہو تبلیغ پر. ولا تتبعان السبیل الذین لا یعلمون، اور نہ چلنا راہ ان لوگوں کی جو کچھ نہیں جانتے. بات سمجھ؟ تو تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا. دعا کس نے کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اور قبول کے لئے کیا کہ تم دونوں کی دعا. حالانکہ دعا تو کن نے کی تھی؟ صرف موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اشارت النص سے فاتحہ خلف الامام کی نفی ہے نا. اس لیے کہ ہارون علیہ السلام پیچھے کیا کہہ رہے تھے؟ آمین. تو وہ تو دعا نہیں کر رہے تھے، وہ تو صرف کیا کہہ رہے تھے؟ آمین آمین. دعا تو صرف موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ صرف امام پڑھے گا اور آپ کا آمین وہ کام کرے گا جو امام نے فاتحہ پڑھا ہے. گویا کہ آپ نے بھی کیا پڑھا ہے؟ فاتحہ پڑھا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو اشارت النص سے فاتحہ خلف الامام کی کیا ہے؟ نفی ہے. اچھا، ولا تتبعان یہ ہو گیا. وجاوزنا، اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو. یہاں سے تدبیر اہلاک فرعون ہے، تدبیر اہلاک فرعون ہے. وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو. البحر، بحر کے نیچے لکھو بحر قلزم. اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے. فاتبعهم فرعون، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے. وجنودہ، اور اس کے لشکر نے. بغیا، ظلم، وعدوا، اور زیادتی کے ساتھ. ظلم اور زیادتی کے ارادے سے انہوں نے پیچھا کیا. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا. یعنی اور ملائکہ عذاب نظر آنے لگے ان کو. قال آمنتو، تو اس نے کہا آمنتو، میں اس بات پر ایمان لایا. انہو لا الہ الا الذی، کہ یقیناً کوئی معبود نہیں مگر وہ ذات. آمنت بھی، جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں. دیکھو یہاں سے اس کی بدماشی چیک کرو.
اس کی بدمعاشی اتنی زیادہ تھی کہ اس نے یہاں پر بھی اللہ کا نام نہیں لیا. کیا کہا؟ لا الہ الا الذی، میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے. یہ نہیں کہا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جو کہ کون ہے؟ اللہ ہے. بات سمجھ گئے؟ تو ادھر بھی اس نے اپنی خباثت دکھائی. دیکھو الآن اتؤمن الآن، اس کے نیچے لکھو الآن، کہ اس کو جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے. وقد عصیت قبل، اور حالانکہ بلا شبہ تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے. وکنت من المفسدین، اور اس سے پہلے تو بڑے فساد والوں میں سے تھا. فالیوم ننجیک ببدنک، پس آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے. لتکون لمن خلفک، تاکہ تو ہو اپنے پچھلوں کے لیے آیتن بطور نشانی عبرت. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے آدمی ایسے ہیں ان آیاتنا لغافلون، کہ وہ ہماری عبرت انگیز نشانیوں سے غافل ہے.